شادی کے ایک ہی مہینے بعد اگر بیوی گم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ انسان کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک خاوند میرے پاس آیا جس کی بیوی شادی کے ایک مہینے بعد گم ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یقیناً غصہ بھی ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت شرمندگی تھی۔ وہ سوچتا ہوگا کہ سننے والے کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی نے اس شخص کو اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ میرے پاس تھانے میں جو آدمی رپورٹ دینے آئے تھے ان میں ایک گمشدہ لڑکی کا خاوند، ایک خاوند کا باپ اور لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی کو لاپتہ ہوئے 2 روز گزر چکے تھے۔ لڑکی کی شادی اس کے خاوند کے ساتھ 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے تو انہوں نے کہا ان کو یہ تو معلوم نہیں، پر لڑکی اغوا ہی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی پر شک تو ہوگا۔ تب بھی انہوں نے کہا کہ شک بھی کسی پر نہیں ہے۔ وہ ایک گاؤں تھا۔ گاؤں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ کچھ سکھ اور ہندو بھی اس گاؤں میں آباد تھے۔ یہ لوگ جن کی بہو لاپتہ ہو گئی تھی ایک مسلمان اور خوشحال زمیندار گھرانہ تھا۔ لڑکی والے بھی انہی کی ٹکر کے لوگ تھے۔ میں نے لڑکی کے سسر سے پوچھا لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے سسرال کا مکان ایک کشادہ حویلی ہے۔ صحن کی طرف 2 برآمدے ہیں۔ رات کو لڑکی جس کا نام زرینہ اور اس کا خاوند اقبال ایک برآمدے میں سوتے تھے۔ گمشدگی کی رات بھی دونوں میاں بیوی اسی برآمدے میں سوئے تھے۔ گھر کے باقی افراد دوسرے برآمدے میں سوتے تھے۔ صبح منہ اندھیرے زرینہ کے سسر اور ساس اٹھے۔ وہ روز اسی وقت اٹھا کرتے تھے اور بھینسوں کا دودھ دوتے تھے۔ اس روز بھی وہ منہ اندھیرے اٹھے تو دیکھا کہ ڈیوڑی کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ساس سسر کے سوا اتنی سویرے کوئی اور نہیں اٹھا کرتا تھا۔ سسر نے اندر جا کر دیکھا تو اس کی بہو زرینہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ سسر نے اپنی بیوی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا لیکن زرینہ واپس نہ آئی اور صبح ہو گئی۔ پھر سورج نکل آیا مگر زرینہ واپس نہ آئی۔ زرینہ کا میکہ گاؤں 1.5 میل دور تھا۔ وہاں جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ زرینہ ادھر نہیں آئی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر زرینہ کو ڈھونڈیں۔ 3-4 گھروں میں جا کر دیکھا تو سارا دن انہوں نے زرینہ کے انتظار میں گزار دیا مگر زرینہ واپس نہ آئی۔ رات کو زرینہ کا باپ اور سسر اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ پیر نے اپنا حساب کتاب دیکھا اور بتایا کہ لڑکی دور نکل گئی ہے لیکن واپس آ جائے گی، مگر بہت زور لگانا پڑے گا، بڑی سخت پڑھائی کرنی پڑے گی۔ پیر نے ان کو ایک مٹھی کالے ماش، اس سے آدھی مقدار سفید نمک پسا ہوا، 1 انڈا اور کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں لانے کو کہا۔ وہ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے پیر کو دے آئے۔ پیر نے کہا کہ کل شام تک لڑکی خود اڑتی ہوئی آئے گی۔ زرینہ کے باپ اور سسر نے پیر کو ڈبل نذرانہ پیش کیا اور اپنے پیر سے یہ بھی کہا کہ لڑکی اگر کل شام سے پہلے واپس آ جائے تو پیر کی جھولی پیسوں سے بھر دیں گے۔ زرینہ کے باپ نے پیر کو ایک بکرا دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے زرینہ کی گمشدگی کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن دیہاتوں میں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا۔ گاؤں کے ایک سکھ کو بھی پتہ چلا کہ یہ لوگ لڑکی کی واپسی کے لیے پیر کے پاس گئے تھے۔ سکھ نے ان لوگوں کو کہا اوئے بیوقوفو، پولیس کو بتاؤ، یہ پیر لوگ لڑکیاں اغوا تو کرا سکتے ہیں مگر اغوا ہو جانے والی لڑکی واپس نہیں لا سکتے۔ سکھ نے ان کی عقل کے دروازے کھولے تو یہ لوگ میرے پاس تھانے آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا لڑکی گھر سے کچھ لے کر گئی ہے، کوئی زیور یا پیسہ؟ سسر نے کہا وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئی، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی دشمنی ہے؟ سسر نے کہا نہیں جی، چھوٹے موٹی لڑائی جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں پر قتل اور اغوا والی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے زرینہ کے خاوند سے کہا تم بتاؤ
تم تم سوئے تھے کہ مرے ہوئے تھے؟ گواہ کاروں نے جب لڑکی کو اٹھایا ہوگا تو لڑکی نے ذرا سی آواز تو نکالی ہوگی۔ وہ زندہ سلامت ایک لڑکی تھی، وہ لکڑی تو نہیں تھی کہ کوئی آیا اور اٹھا کر لے گیا۔ حامد نے کہا، مجھ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس طرح گئی۔ میں نے کہا، تو پھر میں تم سب کو یہ بتا دوں کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی، وہ خود گئی ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ پوچھوں کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا تو تم سب یہی کہو گے کہ وہ پاک صاف لڑکی تھی۔ اب تم بتاؤ، تم میں سے سچ کون بولے گا؟ میں نے تینوں کی طرف دیکھا لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر زرینہ کا سسر بولا، جناب، ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکی ایسی نہیں تھی، وہ تو بالکل چپ چاپ سی لڑکی تھی۔ آپ بے شک کسی اور سے پوچھ لیں۔ انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ میں نے زرینہ کے سسر سے کہا، تم نے اپنے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی؟ زرینہ کے سسر نے کہا، بتایا تھا جی۔ پیر جی کہتے ہیں لڑکی پر بڑے ہی سخت تویز کیے گئے ہیں، واپس آ جائے گی مگر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں زرینہ کے سسر حامد اور باپ کے ساتھ زرینہ کے سسرال چلا گیا۔ گھر کے اندر برآمدے میں وہ جگہ دکھی جہاں لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے حامد کی چارپائی اس کی چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی ادھر سے اندر نہیں آ سکتا تھا، چھت کی طرف سے بھی آنا مشکل تھا۔ میں نے مکان کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور مجھ کو یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی خود گئی ہے۔ ایک شک اور بھی میرے دماغ میں آیا کہ لڑکی کے خاوند نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوگا، لیکن یہ شک کچھ کچا سا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اگر لڑکی کے خاوند نے اس کو قتل کیا ہوتا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش اب تک کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جاتی۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو کہیں دفن کر دیا ہو۔ زرینہ کے خاوند پر شک اس لیے بھی تھا کہ وہ بالکل چپ تھا، اس کا باپ ہی بولتا تھا، ہر سوال کا جواب بھی وہی دے رہا تھا۔ زرینہ کے سسر نے مجھ کو کہا، جناب، میرے ناقص دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ لڑکی اگر خود جاتی تو پیسے اور زیور بھی ساتھ لے جاتی۔ میں نے کہا، میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا یارانہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہو جس کو روپے پیسے کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے زرینہ کے خاوند کو الگ کر کے کہا کہ وہ خود مجھ کو بتائے گا یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی بلکہ شک اور گہرا ہو گیا۔ میں نے زرینہ کے خاوند کو اٹھا کر پرے بھیج دیا، زرینہ کی ساس کو بلا لیا۔ میں نے اقبال کی ماں سے کہا، دیکھو ماں جی، اب اپنی عزت اور بے عزتی کا خیال نہ کرو۔ جب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو کسی کا پردہ نہیں رہتا، اس لیے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہو اپنی مرضی سے گئی ہے، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھیں، چال چلن کیسا تھا، تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، گھر میں تم سب کے ساتھ وہ کیسا رویہ رکھتی تھی، ہوشیار تھی، چلاک تھی یا پھر بدھو سی بنی رہتی تھی۔ اقبال کی ماں نے کہا، ہم نے اس لڑکی کی 2 خوبیاں دیکھ کر اس کا رشتہ لیا تھا، ایک اس کی خوبصورتی اور اس کا دوسرا وصف یہ تھا کہ وہ بالکل چپ رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی بہت کم بولتی تھی اور نماز روزہ باقاعدہ کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ اپنے ماں باپ کے گھر اداس رہتی تھی یا خوش رہتی تھی؟ اقبال کی ماں نے کہا، وہ خوش رہتی تھی۔ میں نے کہا، اور تمہارے گھر میں بھی وہ خوش رہتی تھی؟ اقبال کی ماں سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے کہا، اس طرح خوش نہیں رہتی تھی جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ میں نے پوچھا، اس کا اپنے خاوند کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اقبال کی ماں نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں شادی کے بعد سب کے سامنے اپنے خاوندوں کے ساتھ بات کرتے شرماتی ہیں، اقبال کے ساتھ زرینہ کو بات کرتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، تمہارا بیٹا اپنی اتنی خوبصورت دلہن سے خوش تو ضرور ہوگا؟ وہ بولی، میرا بیٹا خوش نظر نہیں آتا تھا، میرا بیٹا تو ہنسی مذاق والا لڑکا تھا، مگر اس کی تو ہنسی ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اگر میں کہوں کہ زرینہ کے ساتھ
تمہارا سلوک کیسا تھا؟ تو یقیناً تم کہو گی کہ بہت اچھا تھا، تم سچ نہیں بولو گی۔ اس نے کہا اگر میں سچ نہیں بولوں گی تو آپ میرے بیٹے سے پوچھ لیں، ہمارے دائیں بائیں گھر ہیں ان سے پوچھ لیں، زرینہ کی ماں سے پوچھ لیں۔ میں تو اپنی بہو سے کہتی تھی کہ زبان کو ذرا کھول کر رکھا کرو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ ساس نے بہو کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تو پھر تمہاری بہو کیا کہتی تھی؟ اس نے کہا لیکن وہ پھر بھی چپ رہتی تھی۔ ساس بہو کی لڑائی مشہور ہے لیکن وہ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ اقبال کی ماں کے ساتھ میں نے بہت مغز کھپایا۔ اس عورت سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ زرینہ اور اقبال کے درمیان کوئی بات ضرور تھی۔ زرینہ ان کے گھر میں چپ تو رہتی تھی مگر اپنے ماں باپ کے گھر کی طرح خوش نہیں تھی، اور اقبال جو ہنسی مذاق کرنے والا لڑکا تھا اس کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ مجھ کو ابھی بہت سی باتیں معلوم کرنی تھیں۔ میں نے زرینہ کی ماں کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بھی یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں نے زرینہ کی ساس کو اٹھا کر زرینہ کی ماں کو بلا لیا۔ زرینہ کی ماں رو رہی تھی، اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، اس کی بیٹی گم ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے اس کا رونا ختم کیا اور اس سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی مل جائے تو مجھ کو اپنی بیٹی کے متعلق ہر ایک بات بتاؤ۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ بتا سکتی ہو یا سوچ سکتی ہو کہ وہ کہاں گئی ہوگی اور کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ یہ کہانی کا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ بھی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔